بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ عالم، یہ تعلیم کون فرما رہا ہے، یہ تعلیم کون کر رہا ہے اس چیز کی کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو آپ نے چھری، چاقو، کانٹا اور کینچی، ان تیز دھاری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اور خاص طور پر یہ عمل مخصوص حاملہ خاتون کے لیے، یہ ہمارے خود کے خاندان کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو ہے یہ آپ نے حاملہ خاتون کو جو ہے نا کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، کھڑکی ہو اس میں پردہ ڈال دیں گے، آپ آسمان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور چھری، چاقو، کانٹا، کینچی سب کو ہاتھ نہیں لگائیں گی جب تک چاند گرہن نہیں ہو جاتا۔ یہ چاند گرہن کا واقعہ میں بتا رہی ہوں۔ تو جب تک یہ چاند گرہن نہیں ہو جاتا آپ جو ہے نا کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، ورنہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا تو یا تو اس کا کان کٹا ہوا ہوگا یا ہونٹ کٹا ہوگا یا نہ جانے کیا کیا کٹا ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ تعلیم، یہ تربیت پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے۔ چاند گرہن ہو رہا، سورج گرہن ہو رہا، فٹافٹ کمرے میں جاؤ، گھر میں جاؤ، آسمان کے نیچے نہیں آنا، اس کے نیچے نہیں آنا، اور دبک کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ تعلیم، یہ تربیت ہم میرے نبی نے تو نہیں سکھائی۔ جو 1400 سال پہلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ کہاں ہے، وہ کدھر ہے، وہ کون بتائے گا؟ ہمارے نانی، دادی، پردادی، یہ لوگ جو تعلیم و تربیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کہاں ہے، یہ کس سے بتائیے؟ یہ دین میں ایکسٹرا چیز ڈالنا، یہ دین میں بدعت کرنا ہے، اور بدعت شرک کے مترادف، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ بدعتی لوگوں کو تو حوض کوثر کا پانی بھی میسر نہیں ہوگا، تو ان کو تو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، واللہ اکبر۔ اور یہ سورج اور چاند گرہن والی جو بدعت ہے کہ جو ہے آپ نے آسمان کو نہیں دیکھنا، چھری، چاقو، کانٹے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور جو حاملہ خاتون ہے اس پر ظلم کرنا ہے، اس کو آپ نے کمرے میں بند کر دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو اپنے کام میں مشغول تھے، سب کے سب دوڑے ہوئے بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، اور جو صحابہ کرام نوعمر لڑکوں کو تیر اندازی کی مشق کروا رہے تھے ان کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے کہ دیکھیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں کیا عمل فرماتے ہیں، سورج گرہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز ادا کی، سمجھ آ رہی ہے، 2 رکعت کسوف کی نماز ادا کی، اور وہ اتنی لمبی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ گش کھا کر گرنے لگے، سمجھ آ رہی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرما لی تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا کی اور ارشاد فرمایا، یا اللہ کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو میری امت کو میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دے گا، اور نہ ہی ایسی حالت میں عذاب دے گا کہ یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو قیامت کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو تم لوگوں کا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے، اور جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو ایسی حالت پیش آئے، غور سے سنیے گا ہمارے نبی نے کیا ہمیں تعلیم و تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو 3 عمل کرنے ہیں۔ کتنے عمل کرنے ہیں؟ 3 عمل کرنے ہیں۔ پہلا تو یہ عمل کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز کسوف کی ادا کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے، تیسرا یہ کہ صدقہ دینا ہے، بس ختم۔ یہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن میں ہونے والا عمل، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں، اور اگر آپ کو کوئی عمل بتاتا ہے تو وہ صرف بدعت ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے دین میں تو آپ پہلے اس کی تصدیق کیجئے، تحقیق کیجئے، خود کو جب یقین ہو جائے کہ ہاں یہ مسند روایت ہے پھر آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی چیز کو آگے بڑھانا یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تو طریقے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔